السلام علیکم پیارے بچوں یہ کہانی ہے ایک مغرور ہاتھی کی۔ بچوں، ہاتھی جنگل میں رہتا تھا اور جنگل میں اس کے ساتھ اور بھی بہت سے جانور رہتے تھے۔ بچوں، ہاتھی اپنے بڑے جسم کے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا اور باقی کے سب جانوروں کو خود سے بہت کمتر سمجھتا تھا۔ بچوں، ایک دن ہاتھی جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک طوطے پر پڑی جو کہ ایک درخت پر بیٹھا تھا۔ ہاتھی طوطے کو کہنے لگا، اے طوطے، مجھے جھک کر سلام کرو۔ طوطا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں سلام کیوں کروں؟ تم کوئی اس جنگل کے بادشاہ ہو کیا؟ بچوں، اس بات پہ ہاتھی کو بہت غصہ آیا تو ہاتھی کہنے لگا، ابھی میں تمہیں اپنی طاقت دکھاتا ہوں۔ تو بچوں، ہاتھی نے اپنی سونڈ کی مدد سے اس درخت کو ہی اکھاڑ دیا جس پر طوطا بیٹھا تھا۔ بچوں، طوطا اڑ کر دوسرے درخت پر چلا گیا تو ہاتھی بہت زور سے ہنسا۔ ہنستے ہنستے کہنے لگا، اب تمہیں اندازہ ہوا میری طاقت کا؟ بچوں، اسی طرح مغرور ہاتھی آگے بڑھتا رہا اور جنگل سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک گلہری پر پڑی اور گلہری سے کہنے لگا، اے گلہری، تو میرے راستے میں کیوں آئی؟ تو جانتی نہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں؟ تو بچوں، گلہری ہاتھی سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی تو گلہری جنگل سے دوڑ پڑی اور کسی پناہ گاہ میں جا کر چھپ گئی۔ اسی طرح مغرور ہاتھی آگے بڑھتا رہا اور اسے بہت پیاس کا احساس ہوا تو بچوں، ہاتھی دریا پر گیا اور پانی پینے لگا۔ پانی پیتے پیتے اس کی نظر ایک چونٹی پر پڑی۔ بچوں، چونٹی اپنے گھر اپنے لیے خوراک لے کر جا رہی تھی اور چونٹی سے کہنے لگا، اے چونٹی، تو کیا کر رہی ہے؟ تو چونٹی نے کہا، میں اپنا کھانا اپنے گھر کے اندر لے کر جا رہی ہوں۔ تو بچوں، ہاتھی چونٹی پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تجھے اپنا وجود دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ تو بچوں، چونٹی کہنے لگی، میں کیوں شرماؤں؟ مجھے اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے اور مجھے اللہ نے اتنی ہی طاقت دی ہے جتنا میرا وجود ہے۔ تو ہاتھی اس کی اس بات پر اور زیادہ ہنسا کیونکہ ہاتھی کے اندر بہت زیادہ نخرہ تھا اس بات کا کہ اللہ نے تو مجھے بہت بڑے جسم والا بنایا ہے۔ بچوں، ہاتھی نے اپنی سونڈ پر پانی بھر کر اس چونٹی پہ گرا دیا تو چونٹی کو بہت غصہ آیا۔ چونٹی کا سارا اناج بھی خراب ہو گیا اور دل ہی دل میں چونٹی سوچنے لگی، میں ضرور ایک دن اس سے بدلہ لوں گی۔ چونٹی نے بہت ہی غصے سے ہاتھی سے کہا، اے ہاتھی، کبھی نہ کبھی میں تجھے تیری اس حرکت کا جواب ضرور دوں گی۔ تو ہاتھی بہت ہنسا اور کہنے لگا، تو خود کو دیکھ اور مجھے دیکھ۔ تو بچوں، اسی طرح ہاتھی جنگل میں گھومتا پھرتا رہتا اور کسی نہ کسی جانور کو پریشان کرتا۔ ایک دن چونٹی اپنے بل سے جب باہر آئی تو دیکھا ہاتھی مزے سے سو رہا ہے۔ تو بچوں، چونٹی ہاتھی کی سونڈ میں چلی گئی اور جا کر وہاں پر ہاتھی کو خوب تنگ کیا اور اسے خوب کاٹا۔ بچوں، ہاتھی کی اتنی بری حالت ہو چکی تھی کہ ہاتھی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہاتھی نے رونا شروع کر دیا اور کہا، میری سونڈ کے اندر کون ہے؟ جو بھی ہے خدا کے لیے باہر آ جاؤ، میں آج کے بعد کبھی کسی جانور کو پریشان اور تنگ نہیں کروں گا۔ تو بچوں، آہستہ آہستہ چونٹی باہر آ گئی۔ جب ہاتھی کی نظر چونٹی پر پڑی تو ہاتھی بہت ہی پریشان ہوا کہ اتنی چھوٹی سی چونٹی اور اتنا بڑا کام کر سکتی ہے، مجھ جیسے اتنے بڑے جانور کو پریشان کر سکتی ہے۔ تو بچوں، ہاتھی نے بہت توبہ کی اور اللہ سے کہا، اللہ تو نے کسی چیز کو اس دنیا میں بیکار نہیں بنایا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ ہر انسان، ہر جانور اللہ نے اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو بچوں، آپ نے بھی کبھی کسی چیز پہ فخر نہیں کرنا۔ ہم ملیں گے اگلی نئی کہانی میں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پیارے بچوں، اللہ حافظ۔